آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے آج کے دور میں دین پر کیسے عمل کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو رکھیں گے، اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہوگا۔ تو حاضرین کے ذہن میں جو بھی سوال ہو وہ سوال آپ ریٹن لکھ کر دے سکتے ہیں تاکہ اس کے بعد سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا جا سکے۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب، نائب صدر اسلامک سرکل آف امریکہ، کہ وہ آئیں اور شرکا سے آج کا جو ان کا عنوان ہے آج کے دور میں دین پر کیسے عمل کریں، محترم ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میری زبان میں وہ طاقت اور تاثیر کہ جو بات میرے دل میں ہے وہ میں اپنی زبان سے ادا کر سکوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں آج کی اس تقریب میں حق کو حق بنا کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اور باطل کو باطل بنا کر دکھا دے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنے والا بنا دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس پروگرام کے آغاز میں کہ اللہ ہمیں وہ علم دے کہ جو علم نافع ہو، کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکیں، اور اللہ ہمیں رزق دے، وہ رزق جو طیب رزق ہے، جو پاک رزق ہے، جو حلال رزق ہے، اور ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا، عملا متقبلا، جو عمل تجھے قبول ہو، جو تیرے حضور میں قابل قبول ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں دین پر عمل کیسے کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ ہم کس جانب دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم رک کر یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے، کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے کہ بھائی میں صحیح سمت میں جا بھی رہا ہوں یا نہیں، اس خوف سے کہ اگر میں رکا تو اس رکنے کے نتیجے میں کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ وہ ہمارا ایک دوست پاکستان سے نیو یارک منتقل ہوا، نیا تو پہلی نوکری جو اس کو ملی وہ پیزا ڈیلیوری کی نوکری ملی۔ پہلا پیزا اس نے 2 گھنٹے تاخیر سے ڈیلیور کیا، دوسرا پیزا اس نے 1.5 گھنٹے تاخیر سے ڈیلیور کیا۔ پورا دن ہر پیزا اس شخص نے 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر سے ڈیلیور کیا۔ جو کسٹمر تھے انہوں نے شکایتوں کا انبار لگا دیا۔ دن کے اختتام پر مینیجر اس بندے کو لے کے بیٹھا اور اس نے کہا، میرے بھائی دیکھو یہ نقشہ ہے نیو یارک کا، اس نقشے پر اگر تم آدھا گھنٹہ لگا دو تو یہ تمہاری زندگی کے کئی گھنٹے بچا سکتا ہے اور تمہیں شرمندگی سے بھی بچا سکتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم وہ آدھا گھنٹہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ایک دوڑ ہے جس دوڑ میں سب چلے جا رہے ہیں اور ہم بھی مست ہیں، اور ہم میں سے اکثر کو اپنے زندگی کے بالکل آخری مراحل میں جا کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے میں دوڑتا تھا وہ چیز اتنی اہم نہیں تھی۔ ہم دوڑتے ہیں خوشی کے پیچھے،
ہم دوڑتے ہیں سکون کے پیچھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا بھلا ہو, ہمارا خاندان خوش و خرم ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس دوڑ میں اس نقطے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں خوشی تھی, جہاں سکون تھا, اور ہم اس کو کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں, اس کو پاس کر کے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھیں, ہمارا دین بہت آسان تھا, بہت آسان ہے, اور بہت آسان رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں, مسجد نبوی میں, اور آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ نیا مدینہ میں آیا ہے, اور آپ انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں, اور پاس بلا کر ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو تم نئے نئے لگتے ہو مدینہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ تم علی کے ساتھ جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ, اور علی سے دین سیکھو. چند دن گزر گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب مسجد نبوی میں ایک مرتبہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ علی, اس شخص کا حال کیا ہے کہ جو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص تو صرف چند دن میرے ساتھ رہا اور اس کے بعد چلا گیا, اور مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر وہ شخص کہیں نظر آئے تو اس شخص کو میرے پاس بلانا. اچھا, یہ واقعہ پورا سنانے سے پہلے میں ایک ضمناً ایک بات آپ سے کہوں. پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام امام صاحب ہیں, حبیب الرحمان صاحب, لاہور میں. انہوں نے تجوید پر, قرآن کی تجوید پر, قرآن کو پڑھنے کے اصولوں پر ایک کتاب لکھی. کتاب تو پرانی ہے, اس کا ایڈیشن چھپا دوبارہ میری نظروں سے بھی گزری ہو. مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا, اور اس مقدمے میں مولانا نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتاب ہے قرآن کی تجوید کی, قرآن کو پڑھنے کے اصولوں کی, اور مولانا اس کتاب کی تمہید میں, مقدمے میں, دیباچے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اس دین کو جس طرح سے دیکھتے تھے, جس طرح سے سمجھتے تھے, وہ جس طرح سے اس دین کو لیتے تھے, آج کے دور کے مسلمان اس سے بہت مختلف ہیں. صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ ہم دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اسے جمع کرتے رہیں, اور ہم اس چیز کے ماہر بن جائیں اور ہم اس چیز کے ماہر بن جائیں, بلکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں جتنا علم حاصل ہو جاتا تھا وہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے تھے. وہ اپنی نیتوں کی فکر کرتے تھے, اپنے عمل کی فکر کرتے تھے. وہ فوکسڈ لوگ تھے, انہیں پتا تھا کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے. تو یہ صحابی جب پیغام سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو بلایا ہے مسجد نبوی میں, تو پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور. تو آپ اسے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ علی کے ساتھ رہو اور دین سیکھو. تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو دین سیکھ لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے دین سیکھ لیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میں نے قرآن کی 2 آیتیں سیکھی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کے رسول میں نے سیکھ لیا کہ اگر میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کروں گا جو ذرے کے برابر ہے تو اس کا اجر میرے رب کے پاس ہے, اور اگر میں چھوٹی سے چھوٹی بدی کروں گا چاہے وہ ذرے کے برابر ہے, اس کی سزا, اس کا حساب کتاب میرے رب کے پاس ہے. اللہ کے رسول اب یہ میرا پیمانہ ہے زندگی کا, اب میں زندگی کے ہر عمل کو اس پیمانے پر ناپتا ہوں اور تولتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کہا کہ اس شخص نے دین کو پا لیا. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, اسی طرح کی ایک اور حدیث اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جس میں ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف یہ بتائیے کہ اللہ نے میرے لیے کیا فرض کیا ہے, میرے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کرنا. آپ نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں, رمضان کے روزے فرض کیے ہیں,
اگر تو صاحب استطاعت ہے تو تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر تیرے پاس وسائل ہیں تو زندگی میں تجھ پر ایک حج فرض ہے۔ وہ صحابی مڑنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا۔ جب وہ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا تھا تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، اس نے جنت حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین بہت سادہ دین ہے۔ ہمارے دین میں اصل اہمیت اخلاص کی ہے، اور میں آپ کو اخلاص پر ایک بات کہوں، اور یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اخلاص کا کتنا بڑا وزن ہے۔ اخلاص ہے کہ آپ نے خالص کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے لیے کی، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی نمائش کے لیے نہیں۔ اخلاص پہ کی جانے والی نیکی، اخلاص کا مقام، اخلاص کا اجر، اخلاص کا وزن اس نیکی سے زیادہ ہوتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پہ کی جائے۔ آپ نے کسی کے راستے سے پتھر اٹھایا، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی نیت تھی۔ عمل آپ کا بہت چھوٹا سا ہے، ایک پتھر آپ نے اٹھا کے دوسری طرف رکھا ہے، لیکن نیت آپ کی اللہ کو خوش کرنے کی ہے۔ تو اخلاص ایک ایسی وزنی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی نیکیوں کا ثواب 70 سے 700 گنا تک اوپر جا سکتا ہے، 700 گنا تک۔ یہ اخلاص پر اس کا انحصار ہے۔ تو ہمارا دین تو بہت سادہ دین ہے، بہت ایسا دین ہے کہ جس پر عمل کرنا، جس طرح میں نے بات کہی، پہلے بھی آسان تھا اور اب بھی آسان ہے اور ہمیشہ آسان رہے گا۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت پڑھی کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد پھر کسی شک میں نہ پڑیں، پھر آپ کسی شک اور شبے میں نہ پڑیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آج ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کو کوئی بہت بڑی بڑی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تو حقیقت میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ خالص میرے لیے اپنے دل کو کر لے اور اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ سوویت یونین جس زمانے میں ایک ملک ہوا کرتا تھا، سوویت یونین میں قرآن کسی کے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن رکھ سکتے ہیں، ہم جب چاہیں قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سوویت یونین کے کسی گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک فرد کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب اس کا جنازہ جا رہا تھا قبرستان کی طرف، تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ سفید کبوتر ہے کہ جو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جب اس جنازے کو دفنا دیا تو لوگ اس گھر پر واپس آئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا کہ آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ سفید کبوتر ساتھ ساتھ سایہ کر کے چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اسے دفنایا اور ہم فارغ ہوئے اور اس کے بعد کبوتر چلے گئے۔ اب جواب دیکھیے آپ۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن ہمارے گاؤں میں، پورے گاؤں میں ایک قرآن ہے، ایک کاپی ہے۔ ہر رات قرآن ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے۔ جس رات قرآن ہمارے گھر میں آتا تھا، میرے شوہر کو نہ قرآن پڑھنا آتا تھا، میرے شوہر کو نہ عربی آتی تھی، میرے شوہر کے نہ اور کوئی بہت بڑے بڑے عمل تھے، لیکن اس رات وہ خدا کا بندہ پوری رات بیٹھ کر قرآن کے ایک ایک صفحے پر اپنی انگلی رکھ کر یہ شہادت دیتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، اور اس پورے قرآن پر میں ایمان لاتا ہوں۔
آپ اندازہ لگائیے وہ کوئی قرآن کا حافظ نہیں تھا, قرآن کا عالم نہیں تھا, اس کی کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہیں تھی, لیکن اس کا اخلاص, اللہ کے ساتھ اس کا اخلاص پر ایمان اور قرآن پر ایسا یقین, ثم لم یرتابوا, کہ پھر اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. میرے بھائیوں, دوستوں اور میرے ساتھیوں, یہ حقیقت میں وہ چیز ہے کہ جو انسان کے عمل کو ایک مضبوط عمل بنا دیتی ہے. میں لوگوں کو اکثر سمجھاتا ہوں, دیکھیں دنیا میں 7 ارب انسان ہیں, لیکن میں بحیثیت ڈاکٹر کے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی 2 انسان ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اپنے نظام کے اندر کوئی 2 انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. اور میں یہاں سے آپ کو ایک اور نقطہ سمجھانے کی کوشش کروں. آخرت کا حساب کتاب بھی ہم میں سے ہر فرد کا بالکل منفرد حساب کتاب ہوگا. سورہ انعام کی آخری آیت کو جب کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے, کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتًا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اس آیت میں جو بات میں نے آپ سے کہی, اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کا حساب کتاب بالکل منفرد ہوگا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ میرے حالات کیا تھے, میری لیمیٹیشنز حدود کیا تھیں, میری صلاحیتیں کیا تھیں, میرے پاس کون سے مواقع زندگی میں آئے, کون سی مشکلات, کون سی دشواریاں میرے سامنے آئیں. ہر فرد کا حساب بالکل منفرد اور بالکل کسٹمائزڈ ہوگا. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں, کہ جو دلوں کا حال جاننے والے ہیں. اس سورہ انعام کی آخری آیت میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور ہم نے جو کچھ اسے دیا اسی میں اس کی آزمائش ہے, اسی میں اس کا امتحان ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ شاہد رفیق کو جو کچھ دیا گیا ہے ڈاکٹر اسلام کا امتحان اس کے مطابق ہوگا. نہیں, ڈاکٹر اسلام کا پرچہ بالکل مختلف ہوگا شاہد رفیق کے پرچے سے, اس لیے کہ ان کے حالات مختلف ہیں, ان کی صورتحال مختلف ہے, ان کی مشکلات مختلف ہیں, ان کی ذہن کی صلاحیت مختلف ہے. یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے. اسی لیے حضرت علی کا ایک قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آخرت کے دن اللہ مجھے یہ دے گا موقع کہ تیرا حساب کتاب تیرے ماں باپ کریں یا اللہ کرے, تو میں یہ کہوں گا کہ میرا حساب کتاب میرے ماں باپ نہیں, میرا اللہ کرے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ میری لیمیٹیشنز کیا ہیں, میری مجبوریاں کیا ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا. تو آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے. آپ کو آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کتنے واقعے ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو سزا دی ہو. آپ تو بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے بھی معافی کے بہانے تلاش کرتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں کفر اور ایمان کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے دعوے کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, چیلنج کے ساتھ, کہ اس مجمع میں, آج اس مجمع میں کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ضرور موجود ہوگا کہ جو ظاہری طور پر شاید آپ کو کوئی بہت عمل کرنے والا مسلمان نہ لگتا ہو, لیکن اس کے دل کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی محترم نے کہا کہ ایسا شخص کے محفل سے اٹھ کے چلا جائے تو کوئی اس کے جانے کو محسوس بھی نہ کرے کہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں, کوئی اس کو عزت اور مقام نہیں دیتا. میرے نبی نے کہا کہ اگر وہ کسی کے گھر رشتہ بھیجے تو لوگ اس کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیں, اس لیے کہ دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج اس محفل میں کوئی فرد ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے اس کا معاملہ وہ ہو
کہ جو معاملہ شاہد رفیق کا بھی نہ ہو اور یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کا بھی نہ ہو، حفاظ قرآن کا بھی نہ ہو، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں نبی محترم نے کہا کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی بات کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ ہے ہمارا دین۔ تو یہ جو ہم لوگوں کو اس بنیاد کے اوپر کہ یہ فلانے رنگ کی ٹوپی پہنتا ہے اور یہ فلانی مسجد میں جاتا ہے اور یہ فلانا عمل کرتا ہے، اس بنیاد پر یہ مسلمان ہے، اور دوسرا مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ وہ رنگ کی ٹوپی نہیں پہنتا، اس کا حلیہ ویسا نہیں ہے۔ بخدا اس دین میں ہم نے وہ تنگیاں پیدا کر دیں۔ ربی بن عامر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، رستم کا دربار ہے۔ جب رستم ربی بن عامر سے کہتا ہے کہ ربی تم لوگ کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہو، جاہل ہو، جنگلی ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اور تمہارا نبی کیا چاہتا ہے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ربی بن عامر کا جواب کیا تھا؟ میں سارے جواب کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا، لیکن ان جوابوں میں ایک جواب یہ تھا ربی بن عامر کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر ہمیں ادیان دینوں کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی آسانیوں میں اور وسعتوں میں دے دیا۔ اسلام تو بڑا وسیع القلب دین ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو وہ گنجائشیں نظر آئیں گی، وہ خوبصورتی نظر آئے گی کہ جو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو جب دین سکھاتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو ایک پیمانہ بتاتا ہوں کہ اگر تم کسی عالم دین کے پاس بیٹھو اور اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے اور اس کو مسلمان قرار دے رہا ہے، اس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے اور اس چیز کو حلال قرار دے رہا ہے، تو بخدا اس کی محفل سے اٹھ جاؤ۔ اس لیے کہ یہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں پر کافروں کا لیبل لگایا جائے اور لوگوں پر مسلمانوں کا لیبل لگایا جائے اور حلال اور حرام کا لیبل لگایا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس شخص کے پاس دین کا جتنا زیادہ علم ہوگا، آپ اس سایہ دار درخت کے نیچے جب بیٹھیں گے تو آپ اس دین کی خوشبو کو محسوس کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص لوگوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو کاٹنا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جب ایک بڑھیا یہ بات کہہ رہی تھی کہ اے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا میں تجھے نہلاتی، میں تجھے اچھے کپڑے پہناتی، میں تیرے سر میں تیل ڈالتی، میں تیرا کنگھا کرتی۔ حضرت موسیٰ نے کہا بڑھیا کیا کفر کے جملے بولتی ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ نے تنبیہ اس بڑھیا کو نہیں کی، اللہ نے تنبیہ حضرت موسیٰ کو کی کہ تو نے میری ایک مخلص بندی کو اس کے جو سمجھ میں آ رہا تھا لیکن وہ میری یاد میں مشغول تھی، تو نے اسے مجھ سے دور کر دیا، مجھ سے ناراض کر دیا۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ تمام علماء شاگرد رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے یا ان کے شاگردوں کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں جب اسلام پھیلا ہے تو ایک ایک وقت میں ایک ایک دن میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ اپنا معمول بنایا تھا کہ تبلیغی وفود بھیجتے تھے مختلف گاؤں میں اور شہروں میں تاکہ لوگ جو مسلمان بن گئے ہیں انہیں دین سکھایا جائے۔ یہ واقعہ میں نے خود مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں پڑھا۔ تو ایک وفد ایک گاؤں میں پہنچا اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ انہیں کلمہ آتا ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کا کچھ علم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں لوگ گاؤں کے، بھائی ہم تو مسلمان صرف ایک وجہ سے ہیں کہ ہم محرم کے تعزیے نکالتے ہیں۔ تو وفد جو تھا تبلیغی انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو خط لکھا کہ مولانا اس گاؤں کے یہ حالات ہیں، یہاں تو نہ نماز پڑھنے والا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے، نہ کسی کو کلمہ آتا ہے، یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہ صرف تعزیے نکالتے ہیں۔ اب آپ جواب سنیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ دیکھیں یہ ہے بصیرت، اور اللہ جس کو بصیرت دے یقین کیجئے اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ چاہے
ایک کمزور سی ڈوری کی بنیاد پر بھی دین سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو ان کو جوڑ کے رکھنا ہے, انہیں کاٹنا نہیں ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب جواب لکھتے ہیں کہ دیکھو خبردار, جس بنیاد پر یہ دین سے جڑے ہوئے ہیں اس بنیاد کو کاٹنے کی کوشش نہ کرنا, انہیں دین کے ساتھ جوڑ کر رکھو اور انہیں آہستہ آہستہ دین کو سکھاؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن جا رہے ہیں, سواری پر سوار ہیں, اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ, تو آپ کیا کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو کہ معاذ جب جاؤ یمن تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا, اللہ کی معرفت کی دعوت دینا, اللہ کی پہچان کی دعوت دینا. انہوں نے, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ انہیں توحید کی دعوت دینا پھر فوراً ان کو نماز سکھا دینا پھر ان پر زکوٰۃ, نہیں. آپ نے کہا پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا, اگر وہ اس پر آ جائیں تو پھر ان کو نماز کا حکم دینا, وہ نماز پر آ جائیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا, لیکن خیال کرنا زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے اچھے اچھے مال کو اپنے قبضے میں نہ لینا. اندازہ لگائیے اس دین کی خوبصورتی کا کہ لوگوں کی نفسیات, لوگوں کے احساسات, لوگوں کے جذبات, لوگوں کے ضروریات, اس کا کتنا احساس ہے اس دین کے اندر. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج اس محفل سے جب آپ اٹھ کر جائیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اپنے بھائی سے محبت کرنا سیکھیں. دیکھیں, دعوت کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے بھائی سے محبت نہ کریں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی ایک خصوصیت تھی کہ آپ حریص تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر فرد اللہ پر ایمان لے آئے, ہر فرد اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو جائے. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو لوگوں سے محبت کرتا ہو. لوگوں سے نفرت کرنے والے یہ کام نہیں کر سکتے, بخدا وہ یہ کام نہیں کر سکتے. مجھ سے آپ نے یہ واقعہ شاید پہلے بھی سنا ہو کہ جب یہودی کا بچہ مرنے والا تھا, حضرت انس بن مالک نے یہ روایت کی, یہ واقعہ. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, آپ کو یہ خبر ملی کہ یہودی کا بچہ مرنے والا ہے. یہودی کا بچہ جو آپ کی خدمت بھی کرتا تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنی تیزی کے ساتھ اس کے گھر کی طرف گئے ہیں کہ ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا, ہمارا سانس اکھڑ گیا کہ اتنا تیزی کے ساتھ آپ جا رہے تھے کہ میرے جانے سے پہلے اس بچے کا انتقال نہ ہو جائے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ پہنچے, اس کے برابر میں بیٹھ کے اسے دعوت دی کہ تو کلمہ پڑھ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, یہودی باپ کی طرف, تو باپ نے کہا کہ مان لے آج بات ابو القاسم کی. بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مر گیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے اتر کر آئے تو آپ کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ تھی, اتنا اطمینان تھا, اتنی خوشی تھی کہ آپ نے ایک نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ساتھیوں, میری بہنوں, حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت چاہیے ہمیں آج ایک دوسرے کے لیے. یہ محبت ہوگی نا اخلاص کی, آپ کی زبان میں اللہ وہ طاقت دے گا کہ لوگوں کے سینے چیر کر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لے گی. آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اخلاص ختم ہو گیا. ہماری کوئی غرض ہوتی ہے جب میں کسی سے ملتا ہوں, میری کوئی غرض ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ میں کسی کو دعوت دیتا ہوں. میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی غرض دعوت اور اپنے درمیان میں نہ لانے دو. صرف لوگوں کو جنت کا حقدار بناؤ. لوگ اپنے دل کیا اپنی جانیں بھی آپ کی گود میں ڈال دیں گے. میں آخر میں سوال جواب لینے سے پہلے آپ کو ایک اور بات 5-7 منٹ میں کر بات ختم کرتا ہوں. میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ بخدا اس نسخے پر اگر میں اور آپ عمل کریں گے. دیکھیں, آج دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. بخدا ہم صرف یعنی سنی مسلمان, یعنی سنی میں سن کے مسلمان ہو گئے.
ہم نے سنا ماں باپ مسلمان تھے، گھر والے محلے والے سب، لیکن ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو دین والے جنہیں تھوڑی بہت سمجھ تھی، اور یہ انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے، یہودیوں نے اپنے دین کو اپنی قوم کے لیے مشکل بنایا. یہ ربیع بن عامر کی جو بات میں نے آپ سے کہی نا، وہ یہی تو کہہ رہے تھے، یہی تو شکوہ کر رہے تھے کہ یہودی علماء نے اتنا مشکل بنا دیا دین لوگوں کے لیے کہ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے. نصارہ نے، عیسائیوں نے بھی یہی کیا کہ دین کو اتنا مشکل بنا دیا لوگوں کے لیے کہ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے. اور بخدا آج میں اور آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب ملے تقی عثمانی صاحب کو مکہ میں، تو انہوں نے ایک ہدایت کی، کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے دین کو آسان بناؤ. آسان بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام کو حلال کر دو، لوگوں کے لیے ناجائز گنجائشیں نکالو، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کو دیکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کو یاد رکھو جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر شراب کی حرمت اور باقی حرمتیں مکہ کے شروع کے دور میں آ جاتی تو شاید ہی کوئی ہوتا کہ اس پہ عمل کرنے والا ہوتا. لوگوں کے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. 13 سال میرے نبی نے لوگوں کے ایمان پر کام کیا. لیڈر کون ہے؟ وہ کہ جن جیسی شخصیت کو دنیا نے دیکھا نہیں اور آج تک دیکھے گی نہیں. اور وہ ٹیم ہے صحابہ کی کہ ایسی ٹیم نہ پہلے پیدا ہوئی اور نہ شاید رہتی دنیا تک پیدا ہوگی. لیکن اس ٹیم کو تیار کرنے کے لیے بھی 13 سال لگے. اور پھر یہ احکام آئے کہ شراب کی حرمت آ رہی ہے، زکوٰۃ کا نظام آ رہا ہے، سود پر پابندی آ رہی ہے. تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی حالات کو، کیفیت کو، صورتحال کو سمجھو اور اس کے بعد ان سے دین کے تقاضے ان کے سامنے رکھو. یہ چند چیزیں اگر غور سے سنیں آپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر میں اور آپ کریں گے تو بخدا دین کی سمجھ ہمیں آئے گی، اور دین کی سمجھ ہمیں آئے گی تو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں آپ اگر بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرتے ہیں نا تو آدمی کے 3 رد عمل ہوتے ہیں. اس آدمی میں یا تو آپ غصہ دیکھیں گے، یا اس آدمی میں آپ ضد دیکھیں گے، یا اس آدمی میں آپ احساس کمتری دیکھیں گے. لیکن اگر کوئی چیز آپ سوچ سمجھ کر کریں تو مشکل بھی ہو تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی. یہ پیسہ کمانا ہمارے سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں. تو ہم کتنے مشکلات میں مزدوروں کو دیکھتا ہوں 600 روپے کے لیے پورے 8 گھنٹے بیچارے کام کرتے ہیں. وہ ہمارے آفس کے سامنے ایک گارڈ بیٹھا رہتا ہے سیکیورٹی والوں کا، بخدا صبح 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک وہ دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے بندہ. 8,000 روپے اس کو تنخواہ ملتی ہے. لیکن اسے پتا ہے نا کہ اس پیسے کے اندر وہ طاقت ہے جس سے میں چیزیں خرید سکتا ہوں، اپنا گھر چلا سکتا ہوں. تو یہ جب علم ہو جائے تو پھر مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے اندر ذوق جمال پیدا کریں. دیکھیں اللہ کی ایک آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ کی کچھ وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر میرے اور آپ کے لیے بکھیر رکھی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ جب میرے بندے میرا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور وہ تفکر کرتے ہیں میری آیات پر جو میں نے ان کے لیے بکھیری ہوئی ہیں چاروں طرف. یہ سورج، یہ چاند، یہ سانس کا لینا، یہ میرا جسم، یہ پتے، یہ پھول، یہ سمندر، یہ کشتیاں، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کا تعارف ہیں، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے دل کی وہ آنکھیں چاہیے. دل کی وہ آنکھیں ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آئے گا. دل کی وہ آنکھیں چاہیے کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں، اس کو اپریشیٹ کر سکیں، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکیں. آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہر پتے میں آپ کو پوری کائنات نظر آئے گی. وہ میں ایک صاحب کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ریڈیو میں کسی نے کہا کہ فلانے گلوکار کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس گلوکار کو دیکھ کر میں خود ناچنا شروع کر دیتا ہوں.
تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں سوچ رہا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی کائنات پر، اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر ایک ایک نشانی ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی جھوم جائے، آدمی رشک کر اٹھے، آدمی بالکل بے قابو ہو جائے، ایک ایک آیت اللہ کی۔ اب ہماری غفلت کا اندازہ لگائیے کہ یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ سورج 18 منٹ کے لیے نکلنے سے انکار کر دے اللہ کے حکم سے، یہ نہیں کہ وہ بادل کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ نکلے نہیں، 18 منٹ صرف اس زمین پر موجود ہر جاندار شے، انسان، جانور، پرندے، پودے، ہر چیز مردہ ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس سورج کو روزانہ طلوع ہوتے دیکھتے ہیں، اور میں نے کہیں یہ بات کہی پہلے بھی کہ یہ سورج ہمیں جو توانائی فراہم کرتا ہے، بخدا اس زمین پر پورے سال آپ کو جو توانائی چاہیے اپنی کارخانے چلانے کے لیے، فیکٹریاں چلانے کے لیے، کار چلانے کے لیے، ایئر کنڈیشن چلانے کے لیے، دنیا میں جتنی انرجی چاہیے، جتنی توانائی چاہیے پورے ایک سال میں، یہ سورج اس زمین پر وہ توانائی صرف 2 منٹ میں پھینکتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس رب العالمین کا۔ تو یہ جو آیات اللہ نے میرے اور آپ کے چاروں طرف بکھیری ہوئی ہیں، بخدا ہم اندھے ہو جاتے ہیں جب ان آیات سے گزرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کی اچھی تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا کہ ہم تعریف کریں۔ اس تعریف کے نتیجے میں آپ اللہ کو اپنے قریب پائیں گے، اللہ کو آپ اپنے احساس کے ساتھ اپنے قریب پائیں گے، اللہ سے آپ کی روزانہ ملاقات ہوگی، اللہ کی موجودگی کو آپ ہر وقت محسوس کریں گے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر احساس تشکر پیدا کیجئے۔ احساس تشکر یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کی نعمتوں کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ وہ حضرت علی نے کہا، کوئی پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جس طرح سے تو پڑھ رہا ہے، یعنی تیرے پڑھنے پر آدمی کو جو ہے وہ استغفار کرنی چاہیے، جس طرح تو استغفار پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ کہیں 1 کروڑ مرتبہ کہ آپ کو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ صرف 1 مرتبہ اللہ کی ان آیات کو دیکھنے کے بعد سبحان اللہ کہیں، اور اللہ کی وہ نعمتیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں اپنے اندر، 1 مرتبہ اسے محسوس کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے آپ کہیں الحمدللہ۔ بخدا میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، میں بچوں کو دیکھتا ہوں اپنی کلینک میں۔ آپ کو اگر اللہ نے اولاد دی ہے اور صحت کے ساتھ اولاد دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی، یعنی اگر آپ صرف اسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو آپ زندگی بھر سجدے میں بھی پڑے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں ان ماں باپ کو دیکھتا ہوں کہ ان کا والیٹ اور بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہوتا ہے اور ان کی پوری زندگی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے اور وہ اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں امریکہ میں خطبہ دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگر یہ آکسیجن جو مجھے اور آپ کو فری میں ملتی ہے اور یہ پانی کہ جو مجھے اور آپ کو فری میں ملتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان تو اپنی آکسیجن بنا اور تو اپنا پانی بنا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آکسیجن اور یہ پانی غریب آدمی کو ملنا کتنا مشکل کر دیتے یہ امیر لوگ، اور کس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں ملتی۔ لیکن اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں، بخدا اس نعمت کو استعمال کرتے وقت اللہ کا شکر کریں دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ۔ تیسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان ہر وقت تر و تازہ رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں، تو اللہ سے ملاقات کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ لیکن جس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، آدمی اس ملاقات کی تیاری بھی کرتا ہے۔ آپ کو اگر صدر پاکستان بلائیں گے ملاقات کے لیے جانا ہے تو آپ تیاری کریں گے نا، اس حساب سے اچھے کپڑے لیں گے، وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، سواری کا ڈبل انتظام کریں گے، صبح 3 الارم لگائیں گے، یہی ہوگا نا۔
انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، اللہ کے سامنے ایک دن مجھے اور آپ کو اکیلے کھڑے ہونا ہے. تو آپ کا ذہن اور میرا ذہن یہ ایسی چیز ہے کہ جس چیز کی آپ تیاری کرتے ہیں، آپ کا ذہن اس چیز کے لیے آپ کو وسائل فراہم کرتا ہے، آپ کو توانائی فراہم کرتا ہے، آپ کو انرجی فراہم کرتا ہے. آپ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی مشکل چیز بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. غزوہ خندق ہے، مسلمانوں کے لیے مشکل ترین دن ہے، اور مسلمانوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ صحابہ کے خیموں سے کرہانے کی وہ آوازیں آتی تھیں کہ ایسے کرہانے کی آوازیں ہم نے صحابہ کے کیمپوں سے کبھی نہیں سنی اس سے پہلے. یعنی اتنا مشکل وقت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی کہ سارے مشرکین ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم سے زمین پر لیٹ گئے. یعنی اتنا مشکل وقت تھا، لیکن اسی مشکل وقت میں صحابہ کو امید کی کرنیں نظر آ رہی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو وعدے ہم سے کیے تھے آج وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں. یہ ایمان تھا کہ جس ایمان نے ان مشکل حالات میں بھی انہیں امید کی کرنیں دکھائیں، روشنی دکھائی. تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا تو مشکل سے مشکل ترین چیز بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. آخری بات کہ دیکھیں، یہ قرآن کوئی مردہ کتاب نہیں ہے. اس کتاب کو ہم نے مردہ بنا دیا. یہ کتاب ہے، یہ مکالمہ ہے میرے اور اللہ کے درمیان. وہ علامہ اقبال کے والد صاحب نے علامہ اقبال سے کہا تھا نا کہ بیٹا اس قرآن کو پڑھا کر تو ایسے پڑھا کر کہ جیسے یہ اس وقت تیرے دل پر نازل ہو رہا ہے. اللہ تجھ سے کلام کر رہا ہے، اللہ تجھ سے بات کر رہا ہے. یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ جب کوئی بات کہہ رہا ہے تو اللہ مجھ سے اس کا جواب چاہتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ نماز میں جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو آپ رک جاتے تھے اور رک کر اللہ سے استغفار کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے. جنت کا ذکر آ جائے تو آپ رک کر اللہ سے جنت مانگتے تھے. اگر شکر کا مقام آ جائے تو آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر شکر کے جذبات کا اظہار کرتے تھے. میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری اور آپ کی عربی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ کے ساتھ یہ مناجات کر سکیں تو فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ایک رکوع قرآن کا ترجمے سے پڑھ لیا کریں. اور بخدا یہ کتاب رسپانس کی کتاب ہے. میں نے کہا نا یہ مردہ کتاب نہیں ہے. آپ جب وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اگر وہاں جنت کا ذکر آئے اس ترجمے میں تو ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے اس جنت کا حقدار بنا دے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے کسی کی بات یہ سنی اور مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ جنت مانگتا ہے اور وہ آخرت کے دن اللہ کے حضور پہنچے اور اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں مل جائے جہنم کے لیے، تو وہ اللہ سے شکوہ کرے گا کہ یا اللہ میں نے بڑے اخلاص کے ساتھ تجھ سے دعا کی تھی کہ مجھے جنت دینا، میں آج جہنم میں جانے کا حقدار کیسے بن گیا. اللہ کو شرم آئے گی اس کی اس دعا سے. میرے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو جہنم کا حقدار بنا دے. اللہ آپ کو جنت کا حقدار بنائے گا. تو جب وہ رکوع پڑھ رہے ہیں، جنت کا ذکر آئے مانگیں اللہ سے جنت، جہنم کا ذکر آئے اللہ سے پناہ مانگے جہنم کی. اور جب شکر کا مقام آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اور آخر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ بھائیو، یہ دین بہت آسان ہے. صرف ایک کام کر لیں کہ اس دل کو رب کے لیے خالص کر لیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. بخدا آپ کے ٹوٹے پوٹے عمل بھی اللہ کی نظروں میں ایک بہت بڑا مقام پالیں گے. لوگوں کو امید دیں، لوگوں کو حوصلہ دیں، لوگوں کو مایوس نہ کریں، لوگوں کو دین سے جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال ہے، کیا آج کے دور میں ایسا ممکن ہے بظاہر پورا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے؟ اسلامی تعلیمات پر عمل اسی طرح ممکن ہے جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا؟
جبکہ اس وقت خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے موجود تھے؟ بسم اللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں نے جس طرح آپ کے سامنے وضاحت کی ہے نا، سورہ انعام کی آخری آیت کی تفسیر ضرور پڑھیے گا۔ دیکھیں، ہر وقت کے ہر شخص کے اپنے حالات ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ممکن ہے اور کیا کرنا ناممکن ہے، اس کا علم نہ اس کو ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس میں آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آدمی نے جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک اور حدیث آپ کو یاد دلاؤں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی، اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، تم ایمان لائے ہو، تم مجھے دیکھتے ہو، میں تمہارے درمیان ہوں، تو تمہارے لیے مجھ پر ایمان لانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں انہیں بھائی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایمان لائیں گے مجھے دیکھے بغیر، اور ان میں سے ایک ایک فرد تم میں سے کا 50 کے برابر ہوگا۔ تو یہ خوشخبری بھی موجود ہے کہ جہاں مشکلات ہیں ان مشکلات میں آپ امید رکھیں اللہ سے اچھی، جتنا عمل آپ کر سکتے ہیں۔ فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں اسی حساب سے پھر انتظام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، آپ مکلف ہیں کوشش کے، آپ نتائج کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کیا کی تھی۔ میں اس کے لیے صرف آپ کو 2 چیز کہتا ہوں۔ ایک، اللہ یہ دیکھے گا کہ آپ کی دعائیں کیا تھیں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کر دے، مشکلات کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، میرے لیے چیزوں کو آسان کر دے۔ پہلی چیز آپ کی دعائیں۔ دوسری چیز آپ کی یہ دیکھی جائے گی کہ اس کے لیے آپ نے کوشش کیا کی، اور اسی 2 بنیاد کے اوپر ہمارا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ صحابہ کا زمانہ وہ ظاہر بات ہے ایک بہترین زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی موجودگی، اس کی کوئی مثال دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتی، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی میرے نبی محترم نے بے شمار خوشخبریاں دی ہیں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا دین کا کام آج کے دور میں کل وقتی کیا جا سکتا ہے یا صرف جز وقتی؟ اپنے شب و روز کو کس طرح ترتیب دیا جائے کہ دین کا کام مؤثر اور مکمل طور پر کیا جا سکے؟ دن میں 24 گھنٹے کوئی آدمی نوکری نہیں کرتا، دن میں 24 گھنٹے کوئی فرد مصروف نہیں رہتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ترجیح کیا ہے۔ اس ترجیح پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مدینہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت صحت مند نوجوان بہت تیزی کے ساتھ سامنے سے گزر کر گیا۔ تو صحابہ نے کہا کاش کہ یہ شخص اپنی جوانی اور توانائی کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ شخص اس وجہ سے تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرے، تو اس کا یہ جانا ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر اس شخص کا جانا اس وجہ سے ہے، اس تیزی کے ساتھ کہ یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کر سکے، تو پھر بھی اس کا جانا ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کے دین کے راستے میں کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، رزق حلال کا بڑا مقام ہے، تو رزق حلال کی کوشش کرنے کا اپنا اجر ہے، اور ہمارے دین میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، آپ جھونپڑی میں رہیں، آپ غربت کے حال میں رہیں، نہیں، بلکہ ہمارے دین میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دیا ہے اور اچھی سواری دی ہے اور نیک بیوی دی ہے اور اچھا پڑوسی دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کم و بیش 78 دفعہ سے زیادہ مرتبہ آیا قرآن میں۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ وہی دے گا جو صاحب نصاب ہے، جو پیسے والا ہے۔ تو ہمارے دین میں حلال رزق کی کوشش کرنا، اپنا ایک مقام بنانا معاشرے میں، اسے منع نہیں کیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترجیح کیا ہو، آپ کون سا اینک لگائیں، آپ کس اینگل سے اپنی زندگی گزاریں۔ آپ یہ سارے کام اللہ کو سامنے رکھ کر رہے ہیں،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, آپ حلال حرام کا خیال کر رہے ہیں, آپ کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرتے, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ اپنے بچوں کے منہ میں حلال رزق پہنچاتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہترین صدقہ ہے, تو اس کے ساتھ آپ اور میں اس مصروف ترین زمانے میں بھی وقت نکال سکتے ہیں باقی کاموں کے لیے. دین کا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دین پر, اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے والا بنائیں. یہ دین کا سب سے بڑا کام ہے. حقیقت میں ہو یہ گیا ہے کہ ہم ساری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں اور میں خود اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوں, اور میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو 1000 تقریریں ایک آدمی کو نہیں بدل سکتی, لیکن عمل کرنے والا ایک آدمی 1000 آدمیوں کو بدل سکتا ہے. تو یہ دین کی خدمت ہے کہ آپ اپنے اوپر اس دین کو نافذ کریں, اپنے بچوں پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور میں یہاں ایک اور بات کہوں گا آپ سے کہ کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں. دیکھیں, اکیلے فرد پر شیطان کا حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. انسان کے جذبات آج ایک ہیں, کل کمزور پڑ سکتے ہیں. جب آپ اپنے ارد گرد ایسے دوستوں کو رکھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی یاد دلا سکیں, آپ گریں تو آپ کو اٹھا سکیں, آپ کا سہارا بن سکیں, تو میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اس کوشش میں ایسے لوگوں کے حلقوں میں رہنے کی کوشش کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں. تو عمل کے لیے وقت, آج سوشل میڈیا ہمارا بہت بڑا وقت لیتا ہے, آج ٹی وی ہمارا کتنا وقت لیتا ہے. بخدا آپ تو بات کر رہے ہیں دین کا کام کرنے کی, لوگوں کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. آج میں فیملی کاؤنسلر بھی ہوں, آج لوگوں کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ یا تو کاروبار میں مصروف ہیں, یا سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں, یا ٹی وی شریف کے سامنے مصروف ہیں. تو اگر آپ کی ترجیح یہ ہو کہ آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, آپ کو اس کے لیے کچھ مطالعہ کرنا ہے, آپ کو اچھے دوستوں کی تلاش کرنی ہے, آپ کو اپنے گرد ایسا حلقہ بنانا ہے ارد گرد کہ جو اچھے لوگوں کا حلقہ ہو, آپ دین کی جو کوششیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو بخدا آپ آج بھی اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ ہر روز صبح انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. کچھ لوگ اپنے نفس کو چند ڈالروں کی خاطر, چند روپوں کی خاطر, درہم و دینار کی خاطر بیچ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. جو لوگ اللہ کے ہاتھوں اپنے نفس کو بیچتے ہیں تو اللہ ان کے وقت میں برکت دیتا ہے, اللہ ان کے کام میں برکت دیتا ہے, اللہ ان کی اولاد میں برکت دیتا ہے, اللہ ان کے اعمال میں برکت دیتا ہے. تو آپ اللہ کے دین کی فکر کریں گے تو اللہ آپ کی فکر کرے گا. ہوا یہ ہے کہ جس چیز کی فکر اللہ کو کرنی تھی اب ہم کرتے ہیں, اور جس چیز کی فکر ہمیں کرنی تھی ہم نے اللہ کو دے دی, تو معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا. میں دوبارہ بات کو دہراؤں, یعنی جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ تمہارا رزق طے ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, وہ اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تمہارا کام یہ ہے کہ دیکھو میرے بندے بن کے رہنا, جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. اب یہ چیز ہم سوچتے ہیں کہ دعا کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں, کچھ بھی نہ کریں, نماز بھی نہ پڑھیں, بدکاری کرتے رہیں, حرام کھاتے رہیں, اور بس یہ توقع کریں جس طرح بنی اسرائیل نے توقع کی تھی کہ بھائی ہم تو بنی اسرائیل ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں, ہم بھی بخش دیے جائیں گے. تو اس غلط فہمی سے نکلیں, وقت ہے, صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا صحیح تعین کرنا ہوگا. ایک اور سوال ہے کہ چاروں طرف فتنوں کا انبار ہے, سرکاری اداروں میں بغیر رشوت کے کام آگے چلانا بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے. بعض اوقات صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ مجبوری میں وہ کام کیا جاتا ہے. اس ساری صورتحال میں ان خرافات سے کیسے بچا جائے؟ اور مجھے پتہ ہے یہ سوال ہر پاکستانی کا ہے کہ ان حالات کے اندر کہ جہاں انسان کا جائز کام, ناجائز کام کو تو آپ چھوڑ دیں, میں تو خود یہاں اتنا آتا ہوں, بخدا لوگوں کے جائز کام کرانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. بغیر رشوت کی چیزیں نہیں ہوتی, فائلیں نہیں ہلتی ہیں. میں اس میں آپ کو صرف یہ نصیحت کروں گا کہ دیکھیں اپنے حد الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ان کو اوائڈ کریں, جتنا ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں بچیں, اور اللہ سے دعا بھی کریں.
اور ایسے روابط بھی پیدا کریں کہ جو آپ کو ان کاموں میں سہولت کار کے طور پر آپ کی مدد کر سکیں. اب جس طریقے سے میں کراچی میں دیکھتا ہوں کہ وہ جماعت نے وہ جو بنائی ہے ایڈ کمیٹی، پبلک ایڈ، تو لوگوں کے بڑے بڑے کام اس بنیاد پہ ہو جاتے ہیں کہ جی وہ پبلک ایڈ کمیٹی کے لوگ جائیں گے تو نہ انہیں رشوت دینے کی ضرورت ہے نہ انہیں. اسی طرح کے کچھ ادارے ہمیں حیدرآباد میں بھی بنانے چاہیے کہ وہ شناخت بن جائیں، گلی گلی محلے محلے میں ایسے ادارے بنائیں کہ وہ لوگ جب بات کریں تو ان کی بات میں اتنا وزن ہو، ایسی شخصیات ہوں. میاں محمد شوکت صاحب 7 نمبر میں رہتے تھے. مجھے یاد ہے کہ شوکت صاحب اگر ڈپٹی کمشنر کے آفس چلے جائیں تو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ شوکت صاحب آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ صرف ہمیں فون کرتے، ہم آپ کا کام فوراً ہو جاتا. اب ایسے با کردار لوگ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم وہ مسائل کے جو حقیقی مسائل ہیں ہمارے، ہم ناجائز کام کی نہیں کہہ رہے، ہم جائز. اور خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، دیہاتی علاقوں میں بھی حکومت نے جو تباہی بربادی مچائی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن شہری علاقوں میں جو حالات ہیں، ان حالات میں میں بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے ادارے بننے چاہیے، ایسی پبلک ایڈ کمیٹیاں بننی چاہیے، ایسی آوازیں بننی چاہیے کہ جو کم از کم لوگوں کے جائز حقوق ان کو دلانے کے لیے کوشش کر سکیں. ایک اور سوال ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ معاشرہ میڈیا وار میں مبتلا ہے، ہم اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور بچیوں کو اس اخلاق سے عاری میڈیا کی رشادوانیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ اور اسی طرح کی دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ بخدا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں اس پہ زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور کروں گا آپ سے کہ سوشل میڈیا کے بہت فائدے بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہونا چاہیے. ہمارے بچے خاص طور پر وہ اسکلز، وہ مہارتیں جو ان کے اندر ہونی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے بچے اب یہ بھول گئے ہیں کہ بیٹھ کر بات کس طرح کی جاتی، گفتگو کس طرح کی جاتی، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جاتا ہے، سامنے والے کے جذبات کا احساس کس طرح سے کیا جائے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، یہ میں نے پچھلے دنوں بچوں کی تربیت پہ پروگرام کیا یوٹیوب پر، وہ پروگرام ہم نے آلریڈی ڈال دیا ہے، آپ دیکھیے گا ضرور. کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال کے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ان ڈگریوں کی وہ حیثیت نہیں رہے گی. اصل حیثیت ان اسکلز کی ہوگی، ان مہارتوں کی ہوگی کہ آپ لوگوں سے گفتگو کس طرح کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کس طرح سے کرتے ہیں، اگر کوئی ایشو ہو جائے، پرابلم ہو جائے، اس کو حل کیسے کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات، احساسات کا خیال کرتے ہوئے ایک ٹیم بنا کر کس طرح چلتے ہیں. اکیلے آپ سولو فلائٹ نہیں لے سکتے، آپ ٹیم بنا کر، ٹیم پلیئر کے طور پر آپ کیسے چل سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا نے اخلاقی طور پر، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس پاکستان کے اندر طلاق کا ریشو کس طرح بڑھ رہا ہے. خلا کا ریشو کراچی کی میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اور یہ رپورٹ تقریباً کوئی 10 سال پرانی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر خلا کی پہلے شاید کوئی 20 درخواستیں آتی تھیں، اب خلا کی درخواستوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہر ضلع کے اندر. یعنی ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کو حاضر ناظر جن کر کے دیکھیں، ہماری روایات، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہمارا دین اور مغرب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. مردہ جانتا ہے کہ قبر کا حال کیا ہے، دور کے ڈھول سہانے. میں اس معاشرے کو جانتا ہوں، 35 سال سے میں اس معاشرے کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا حال کیا ہے، کہ جہاں خاندان کا نظام ختم ہو گیا، جہاں آج ناجائز بچوں کی پیدائش جائز بچوں کے مقابلے میں بے گنا زیادہ ہو گئی، جہاں عورت پر وہ تشدد کیا جاتا ہے کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں کی عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں نا، ہمیں مغرب کی آزادی چاہیے. ارے مغرب کی آزادی کبھی جا کر تو دیکھو مغرب میں کہ وہ آزادی کے نام پر عورت کے ساتھ کیا زیادتیاں کر رہے ہیں. تو اس سوشل میڈیا نے ہمیں اخلاقی طور پر کرپٹ کیا،
ہمیں غلام قوم تھے، 200 سال ہم غلام رہے، اب مزید ہمیں غلام بنایا. تو بخدا اس کا استعمال کیجئے، بھرپور استعمال کیجئے، لیکن ضرور توجہ کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. بچوں کو مانیٹر کرنے سے زیادہ مجھے اپنے آپ کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور کسی بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں، دین کے لحاظ سے بھی ان کا بڑا مقام ہے، ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹھوکر کھاتے ہیں. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ جس میں آپ نے کہا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کراتا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرائے گا؟ آپ نے کہا کہ مومن اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور جب وہ آزمائش اس پر آتی ہے تو اس کے ساتھ ضلالت آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں گے تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، سوشل میڈیا ہم پر تو کوئی اثر نہیں کرے گا. بخدا یہ آپ کا خیال ہے. سوشل میڈیا مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح پٹری سے اتار سکتا ہے جس طرح وہ ایک چھوٹے بچے کو اتار سکتا ہے. تو اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیے. اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ. آخری سوال ہے، فرقہ واریت اور مسلکی بنیادوں پر تقسیم شدہ معاشرہ میں ایک عام آدمی کس طرح صحیح دین پر عمل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر یہ بڑا حساس موضوع ہے اور میں بہت محتاط جواب دوں گا اس کا. اور میرا محتاط جواب یہ ہے کہ دیکھیں، تقلید تو ہم پر فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تقلید ہم پر فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھی. اور مولانا خود یہ بات لکھتے تھے کہ جب میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو میں امام ابو حنیفہ کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہوں، لیکن جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اپنی تحقیق کرتا ہوں. ظاہر بات ہے ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. لیکن آپ ایک اصول بنا لیں، آپ اپنے مسلک پر جو عمل کرتے ہیں آپ بڑے شوق سے کیجئے، لیکن دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑیے. آپ یہ نہ سوچئے کہ میرا ہی مسلک ٹھیک ہے، باقی دوسرے کا مسلک جو ہے وہ غلط ہے، وہ کافر ہے. اس پر یعنی میں بعض اوقات تبصرے دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے علماء کے کہ وہ فلانے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں یعنی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو ہم ایک دوسرے کے لیے لاؤڈ اسپیکروں پر ایک مسلمان مسلک دوسرے مسلمان کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو سمپل اپنی لائف کو یہ رکھیں کہ آپ جس چیز پر آپ کا دل ٹھکتا ہے، آپ کو اطمینان ہے، آپ اس پر بالکل عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں رہنمائی فراہم کرے گا. لیکن جو چیزیں کوئی دوسرا آدمی سمجھ کر عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ موقع دیجئے. یہ ہمارے چاروں امام جو تھے نا، امام ابو حنیفہ ہوں جو استاد الاستاد ہیں، یعنی تمام کے استاد جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، یا امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، ان سب کا اصول یہ تھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہی مجھے اس بات کا یقین بھی ہے کہ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس اصول کو رکھیے کہ یہ سارے کے سارے انسان تھے، غلطی سے پاک نبی کی ذات ہے، اس لیے کہ اس وقت قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی بھی ساتھ ہوتی ہے. کہیں بھی اگر تھوڑی اونچ نیچ ہو تو غزوہ بدر کے موقع پہ ذرا سی بات ادھر ادھر ہوئی، قرآن آگے جا کر کہیں کوئی ذرا سی بات، قرآن، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. تو غلطی سے پاک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے انبیاء. باقی آپ کا دل، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا تو معلم بن کے زندہ رہو یا متعلم. میں نے صرف اتنی بات کہی آپ سے کہ آپ کو جو مسلک پسند ہے اس پر عمل کیجئے، دوسرے کو نہ چھیڑیے. دوسرے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا تو معلم بن کے رہو یا متعلم. معلم یہ ہے کہ آپ دین پر اتنا عبور حاصل کر لو، عبور تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اتنا علم حاصل کر لو اس کا کہ آپ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کسی کے شاگرد بن جاؤ، کسی کو اپنا استاد مان لو، کسی کو اپنا رہنما مان لو اور پھر اس کے پیچھے چلو.
لیکن اس میں ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے یہ بات کہی نا کہ یہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، 4 جن کے نام میں نے آپ کو بتائے، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا کام کسی نے کیا نہیں. بخدا ان لوگوں نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا، تو ان کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے، ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے. وہاں میں یہ بات بھی کہتا ہوں آپ سے کہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ تمام حدیثیں اس طرح مل جائیں جس طرح آج مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر صحابی کو ہر حدیث کا پتہ تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر صحابی کو قرآن کی ہر آیت یاد تھی اور اس کا علم تھا. آج کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ایک حدیث سنی، اگلی محفل میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ نکل گئے مختلف ڈائریکشن میں. امام شافعی نے کوفہ میں جو فقہ بنائی، پھر امام شافعی چلے گئے قاہرہ. امام شافعی نے اسے نام دیا فقہ جدید، یعنی امام شافعی کی ایک فقہ وہ ہے کہ جو انہوں نے کوفہ میں بنائی، کہ وہاں انہیں صحابہ سے جو احادیثیں ملیں، جو صحابہ کی احادیث کوفہ پہنچی تھی. جب وہ مصر پہنچے ہیں تو وہ مختلف صحابہ وہاں پہنچے تھے مصر، وہاں انہیں مزید چیزوں کا علم ہوا، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ چیزوں میں فقہ بنا کر لوگوں کو اصول بتائے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ امام ابو حنیفہ کی فلاں بات جو ہے اس میں کمزوری ہے، اور امام شافعی جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کے اندر زیادہ وزن ہے اور مستند حدیث ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ یہ تقلید کریں کہ نہیں میں تو پھر بھی یہی مانوں گا کہ جب کہ مجھے علم بھی ہو گیا یہ بات کمزور ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات پھر شرک سے کم نہیں ہے. کہ آپ کو ایک صحیح چیز کا علم ہو جائے اور آپ اس کے باوجود بھی اس کو رد کریں. یہ بہت نازک بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں اور بڑی احتیاط سے کر رہا ہوں. لیکن میں نے جس طرح آپ سے یہ بات کہی کہ فقہ کے معاملے میں، تقلید کے معاملے میں تقلید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد تقلید کسی کی ہم پر فرض نہیں ہے. یہ سب ہمارے رہنما ہیں، ان کی ہمیں بالکل ان پر عمل کرنا چاہیے جو چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو ہم غلط نہ کہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے امام شافعی غلط ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے امام مالک غلط ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام احمد بن حنبل غلط ہیں. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم آ جائے کہ کوئی لا کر ہمیں صحیح حدیث دکھا دے کہ بھائی یہ دیکھو یہ حدیث امام شافعی نے کہی یہ غلط ہے، امام ابو حنیفہ کی صحیح ہے، تو ہمیں اس کو ماننے میں کوئی تردد اور کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان پیچیدگیوں میں نہ پڑیں. جو آخری بات جو چونکہ سوال آ گیا میں نے آپ کو جواب دیا، اور میں آپ کو ایسا جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پھر میں اس جواب کو ڈیفینڈ نہ کر سکوں، کہ میں چھپا کر آپ کو ایک جواب دوں. تو اس لحاظ سے میں نے آپ کو جواب دیا کہ جو ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری رائے صحیح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کشیدگی ہے اور جو کھچاؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی سب غلط ہیں. یہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جس چیز کو آپ نے صحیح سمجھ لیا ہے اس پر عمل کرتے رہیں. آپ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حضور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس حیدرآباد شہر میں جماعت اسلامی کے ایک رکن تھے، اور ان کی دکان پر کسی نے قبضہ کر لیا تھا. ان کی دکان پر قبضہ کیا ناجائز. وہ کورٹ میں گئے، کورٹ میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جماعت اسلامی کے اس وقت امیر تھے، قائم مقام امیر. انہوں نے خط لکھا کہ مولانا یہ صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا امین حسن اصلاحی بھی بہت بڑے عالم تھے، اور ماشاءاللہ ان کا جو علم تھا اور انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے تدبر القرآن، بہت بڑے عالم تھے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جواب لکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ اپنے جائز حق کے حصول کے لیے اگر رشوت دیتے ہیں تو میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں. یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جواب لکھا. چند دن کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے رہا ہو گئے. تو ان صاحب کو جو حیدرآباد کے انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ مولانا رہا ہو گئے، آپ ایسا کریں کہ مولانا کو خط لکھیں. اب تو انہوں نے مولانا کو خط لکھا.
تو مولانا نے اس کا جواب لکھا کہ دیکھیں بات سنیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کو پوری طرح سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنا جائز کام کرانے کے لیے رشوت دیتے ہیں تو میں آپ کو اس سے منع نہیں کروں گا، لیکن جماعت اسلامی کے لیے ہم نے ایک اصول بنایا ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان جو ہیں وہ عظمت کا راستہ اختیار کریں گے، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ تو آپ جو یہ راستہ اختیار کریں گے یہ رخصت کا راستہ ہے، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، آپ ضرور کر لیں ایسا، لیکن پھر آپ جماعت اسلامی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ جواب ہے کہ دیکھیں یہ دین والے ہی کہہ رہے ہیں نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ امین حسن اصلاحی صاحب کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور مولانا مودودی صاحب کا جواب بتا دیا، اور دونوں کے اندر انہوں نے جو بات کہی وہ بھی میں نے، تو اس سے بڑھ کے دین کی وضاحت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ ہم نے جو گفتگو کی اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا رب العالمین ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے آج جو دین سیکھا ایک دوسرے سے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین آج کے حالات میں ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، پریشانیاں ہیں، یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وہ حضرات جو مشکلات میں ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرما دے اور جنت کے اعلیٰ مقام ان کو درجے نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ ملک پاکستان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، یا اللہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمیں جو کردار ادا کرنا ہے، یا اللہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے ہجرت کی، آج بھی اگر ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری ماؤں نے اپنی عصمتوں کو قربان کیا، ہماری بچیاں قربان ہوئی، ہمارے ماں باپ قربان ہوئے۔ یا اللہ ان کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی کہ اس ملک کو بنانے کے بعد اس ملک میں اسلام کے نظام کو لانا ہے۔ یا اللہ ہم نے غفلت کی ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہماری غفلت سے درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔